بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ کے پیش آنے کی وجہ سے یہ دن مقدس بن گیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی عاشوراء کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی حرمت کا وجود موجود ہے۔ جبکہ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ حضور کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ اس روز پیش آنا یہ ان کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس و محترم چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کو اپنی رحمت و برکت کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، تو اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم کی سنت سے ثابت ہو۔ یوم عاشوراء کے دن سنت رسول سے ایک چیز ثابت ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اور یہ حکم سنت کے درجے میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف یوم عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، یعنی اس کے ساتھ 9-10 کا یا 10-11 کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ یوم عاشوراء کا ایک دن کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں، لیکن اگر کوئی 9-10 اور 11 3 دن کا روزہ رکھے گا تو یہ اور اگر کوئی 3 کے بجائے 2 روزے رکھتا ہے تو یہ اس سے کم درجے میں ہے، اور اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو پھر مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا، یعنی مجبوری کی بنا پر 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ محرم کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ محرم کے 1 روزے کا ثواب 30 دن کے روزوں کے برابر ہے، اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 روزے رکھنے کے حکم سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ مشابہت کسی برے یا ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ روزہ جیسی ایک عظیم عبادت میں مشابہت تھی، لیکن حضور نے اسے بھی برداشت اور پسند نہ فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے کے سارے دینوں سے ممتاز ہے۔ تو جس طرح ہمارا دین باقی تمام ادیان سے ممتاز ہے، تو اسی طرح مسلمان کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا بھی غیر مسلموں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی چیز میں غیر مسلموں کی نکالی کرتے ہیں تو اس سے بچیں اور اللہ رب العزت سے توبہ کریں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اس سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ یوم عاشوراء کا روزہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں یہ سب کے سب بدعت ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے کام نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے، اور نہ ہی تابعین نے، اور نہ ہی بزرگان دین نے، لہٰذا ایسی تمام رسومات اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ یوم عاشوراء کے دن کرنے والے کاموں میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ جو شخص یوم عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر پہلے کی بنسبت زیادہ سخاوت کرتا ہے، اچھے کھانے وغیرہ بناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کے سال بھر کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کے دن ایک تو روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، اور عمدہ سے عمدہ کھانا بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں بنا رکھی ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے،
لہٰذا ان تمام رسومات سے خود بھی بچیں اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اہل سنت والجماعت اس مہینے میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی مجالس میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آ جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان اوقات کو اللہ کی عبادت، ذکر اور اللہ کے لیے روزہ رکھنے میں صرف کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔